نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کی بہت یہ بدقسمتی ہے کہ ہم سب اس برائی میں شریک ہو چکے ہیں، اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس کے گناہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہم لا علمی میں اور جہالت میں بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ کام ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے کہ ہم دین کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم حدیث کی کتب کو نہیں پڑھتے۔ بہت دفعہ میں درخواست کر چکا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ ہم نے اپنے معاملات کس طرح رکھنے ہیں۔ اور ایک گزارش اور ہے کہ جب میں درود پاک پڑھتا ہوں شروع میں، تو آپ بھی ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پاک جو ہے یہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور گناہوں کو کم کرتا ہے۔ تو اب حدیث کی طرف آتے ہیں کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ کرے آپ توجہ اور غور سے تھوڑا ٹائم نکال کے سن لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو جو پہلی حدیث ہے ہماری، وہ مسلم شریف کی جو کتاب ہے اس میں جو مقدمہ پیش کیا ہے امام مسلم نے، اس مقدمے میں اس حدیث کا نمبر ہے 9، یعنی 9 نمبر پہ حدیث یہ موجود ہے۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔ مختصر بات ہے لیکن بہت گہری بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ ہماری آج کل یہ عادت ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار مجھے پتہ نہیں، میں نے بس سنا ہے۔ یہ تو سنی ہوئی بات کو آگے بیان کرنا یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ جب تک آپ کسی بات کی تحقیق نہ کر لیں، کسی بات کے بارے میں معلومات مکمل طور پہ آپ کے پاس نہ ہو، اس وقت تک اس کو آگے بیان کرنا یہ جھوٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ میں اکثر یہ بات آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو کتاب کا نام بتانے اور نمبر بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم میں سے جو اکثر لوگ ہیں انہوں نے دین کا مطالعہ نہیں کیا۔ ہم میں اکثریت جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ دین ہے جو انہوں نے سنا ہوا ہے لوگوں سے۔ میں یہ نہیں کہتا سب غلط سناتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے امت کو توڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میں آپ کو حدیث کی کتاب کا نام اور نمبر اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ خود بھی مطالعہ کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پتہ نہیں حدیثیں کہاں سے بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سنی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ کتاب کا نام اور حدیث کا نمبر بتاتا ہوں کہ آپ خود چیک کر لیں کہ انشاءاللہ وہاں حدیث موجود ہوگی۔ یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے نمبر میں کوئی کمی بیشی ہو، کیونکہ نسخوں میں جب پرنٹنگ ہوتی ہے تو نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی روایت یہی ہوگی، کیونکہ میں تو وہی روایت بیان کروں گا جو نسخے میرے پاس ہیں، جن کا مطالعہ میں نے کیا ہے۔ تو حدیث ہم نے سن لی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔ ہماری یہ بہت بری عادت ہے، ہم دوسروں پہ بہت بڑے بڑے الزام لگا دیتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں ہم کہ میں نے فلاں بندے سے بات سنی تھی اس کے بارے میں، وہ یہ برائی کرتا ہے، وہ چور ہے، وہ شرابی ہے، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میں نے سنا ہے اسے۔ اور بھائی جب تک آپ نے دیکھا نہیں ہے کسی کو، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ آگے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ غیبت میں آ جاتا ہے۔
یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی مقدمے میں نمبر 14 پہ ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دینا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ پہلے ہم نے حدیث سنی تھی، اب خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے قول سن لیا ہے، اور یہی قول بالکل سیم یہی الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی روایت کرتے ہیں کہ سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دینا یہی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ جھوٹ میں آ جاتا ہے، اور غیبت بھی بالکل غیبت میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ غیبت کے بارے میں تو ماشاءاللہ کافی بیانات ہو چکے ہیں۔ تو ایک حدیث ہم روایت کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے، جسے ہم چغلی کہتے ہیں یا غیبت کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ جو اسے ناگوار ہو۔ تو صحابہ پہ قربان جائیں، بہت پیارا سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی ہمارے بھائی میں موجود ہو؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس میں موجود نہیں ہے پھر تو یہ تہمت ہے، اور تہمت کا جو عذاب ہے وہ غیبت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ غیبت کے بارے میں بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں، اور بس ایک ہی روایت اور کر لیتے ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے سینے اور چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ امتی ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کی چغلیاں کرتے تھے، ان پہ تہمت لگاتے تھے، ان کے عیب ظاہر کرتے تھے، اور بغیر تحقیق کے یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بری عادت ہے اور بہت سخت گناہ ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم یہ ترلے سے کرتے ہیں، جی میں نے فلاں کے بارے میں یہ بات سنی، اور محفلوں میں بیٹھ کے چاہے اس میں وہ عیب ہو یا نہ ہو ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ میں نے حدیث آپ کو سنا دی ہے، تو کیونکہ یہ جھوٹ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم جھوٹ کے بارے میں ایک دو حدیثیں ہیں، جھوٹ کے بارے میں ماشاءاللہ کافی بیان ہو چکی ہیں، لیکن ہم ایک دو روایتیں اور کر لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے 6096 اس کا نمبر ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا جبڑا چیڑا جا رہا تھا، جبڑا اس کا جو منہ کا ہے وہ اس کو چیرا جا رہا تھا۔ وہ کون شخص تھا یہ بھی سن لے ذرا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، وہ آدمی بڑا ہی جھوٹا تھا، ایک بات کو لیتا اور پوری دنیا میں پھیلا دیتا۔ یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ خود بخاری شریف کھول لیں اور پڑھیں کہ ایک وہ آدمی جو ایک بات کہیں سے لیتا، کہیں سے سنتا اور پوری دنیا میں پھیلا دیتا اس کو بغیر تحقیق کے، لوگوں کی عزتیں خراب کرنا، لوگوں پہ تہمتیں لگانا، لوگوں کے عیوب لوگوں کے دوسروں پہ ظاہر کرنا بغیر تحقیق کے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی، یہ سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ یہ تو ہماری ہابی کے طور پہ ایک آ چکا ہے کہ جہاں ہم خواتین بیٹھی ہوں یا مرد، اب تو پہلے تو خواتین میں یہ عادت تھی، لیکن اب تو مرد بھی ان سے آگے چلے گئے ہیں کہ جہاں بیٹھے ہوں دو چار مرد، ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے دوسروں کی عیب تلاش کرنا، ان پہ تہمتیں لگانا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ پہ۔ اور غیبت اور تہمت اور سنی سنائی بات کے بارے میں ایک بہت پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ غیبت اصل میں ہے کیا؟ اپنی بڑی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں دوسروں کے دامن میں ڈال دینا، یہ ہے غیبت۔ جھوٹ کے بارے میں ایک اور حدیث روایت کر لیتے ہیں، اس کا نمبر ہے 6094 بخاری شریف کی روایت ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ پا لیتا ہے۔ سچ کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت، لوگ اسے صادق اور امین سمجھتے ہیں، اور آخرت میں جنت میں لے جائے گا یہ سچ جو ہے۔ اور جھوٹ برائی کی طرف بلاتا ہے، اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی
جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو زبان کے فتنوں پہ بھی بہت بات ہو چکی ہے، بہت بات ہو چکی ہے۔ ایک ہی روایت آج کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدمی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، اس کی نحوست اور کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا گہرائی میں گرتا ہے جتنا پورب سے پچھم کا فاصلہ ہے، ایک کلمہ نکالنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو سنی سنائی بات ہے آگے کرنا بغیر تحقیق کے، یا کسی پہ تہمت لگانا، یا کسی کے عیب تلاش کرنا، یا لوگوں میں بیٹھ کے کسی کے برے تذکرے کرنا، یہ سخت گناہ کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ احادیث آپ کو میں نے سنا دی ہیں، اور نمبر دینے کا مقصد ساتھ یہ ہے بتانے کا کہ آپ خود بھی مطالعہ کریں، خدا را حدیث کا آپ خود مطالعہ کریں۔ دین آپ جتنا مرضی سن لیں، یہ آپ کو میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بہت ہی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا مرضی دین سن لیں، جب تک آپ دین خود نہیں پڑھیں گے آپ کو دین سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ کو دین خود پڑھنا پڑے گا، تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا۔ خاص طور پہ جو حدیث کی کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، جس حدیث کی سمجھ نہ آئے وہ کسی سے پوچھ لیں، لیکن مطالعہ ضرور کریں، اپنے گھر میں لا کے رکھیں، اپنی فیملی کو دیں پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے جب تک اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے معاشرتی جو برائیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بھی آج میں نے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے، لیکن ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے وبال کا نہیں پتہ۔ اگر پتہ ہو، میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کا وبال کیا ہے، تو ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، نہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہوں، میں تو بس یہ چھوٹا سا کام کر رہا ہوں کہ شاید اللہ کرے، وہ کہتے ہیں کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ حدیث جو لوگ خود نہیں پڑھ سکتے، چلیں وہ تھوڑا ٹائم نکال کے سن ہی لیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن ان سے واسطہ ہمارا روز پڑتا ہے۔ اس لیے حدیث کے کتب کا مطالعہ کریں، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور وہی بات کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے، یہ مسلمان کا اللہ سے کیا ہوا عہد ہے، اس عہد کو نہ توڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غیبت سے، برائی سے، چغلی سے محفوظ فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔